बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सीपा सालार की तकर्री इस वक्त लगता है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इकॉनमी एक तरफ, मुल्क के हालात एक तरफ, जिस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको भी एक तरफ रख दीजिए, लेकिन सीपा सालार की तकर्री इस वक्त लगता है सबका एक ही हॉट टॉपिक है। इमरान खान साहब को इस हवाले से मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि इमरान खान साहब ने इस तकर्री को जलसों में उछाला। किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि जो बात नहीं करने वाली, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हो कि इस मसले को इतना उछाला गया हो, वो इमरान खान साहब ने किया। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, लगता है कि वो इस मसले को मुतनाज़ा बना रही है। वो कैसे जनाब, तकर्री का ऐलान हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं 48 आवर्स में ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, माना 48 आवर्स में हो जाएगा। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयानात भी काफ़ी तशवीशनाक हैं कि वो अपनी पार्टी के बारे में, चलिए जी पार्टी के बारे में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बयानात उन्होंने दिए हैं जो इस वक्त ऐसा लगता है कि कुछ पार्टी मुखालफत के बयान हैं। इसमें एक पहलू जो नज़र आ रहा है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं बहुत ज़्यादा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और यकीनन शहबाज शरीफ साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। हमेशा से वो मसलहत की, मफाहिमत की बात करते हैं, तो मफाहिमत की राह को हमवार करने के लिए और उस फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए ये लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन जो इस वक्त देखने में आ रहा है, चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। नवाज फैमिली जो है वो इस वक्त यूरोपीय ममालिक के दौरों पे है, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब के भी एक दौरे का ऐलान हो गया है, लेकिन हलचल बड़ी ही है। इस वक्त एक हफ्ता जो इस वक्त मज़ीद गुजरेगा वो नहायत क्रिटिकल सूरत हाल है। आगे जो भी नया आर्मी चीफ आएगा, क्या वाकई उसको किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या पहले ही आने से पहले एक शख्स को मुतनाज़ा बनाना ठीक होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल इस मामले में इमरान खान साहब पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं दाल में काला ज़रूर है जिसको सामने नहीं लाया जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों में तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। शायद खाकान अब्बासी साहब के बयानात को, उनके लफ्ज़ों को भी बार बार देखना ज़रूरी है कि वो क्यों इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि मेरिट पे होने वाला ही आगे आना चाहिए, और अगर कोई नाम शामिल नहीं किया गया तो ये भी एक सवाल है, और उसको जो है इस मामले को चैलेंज भी किया जा सकता है। फिर यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बड़ी इस वक्त कहते हैं मौके पे चोट लगाने वाली बात है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वक्त आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो बातें की हैं कि आरिफ अलवी साहब को क्यों टारगेट किया गया, वो सिर्फ टारगेट करने की और कोई वजह नहीं है। ये उनकी एक बयानबाजी का एक सिलसिला है, बयान देना होता है पॉलिटिक्स में इन होने के लिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी इस तमाम मामले में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर रही। बयानात की सियासत है, वैसी बयानात की सियासत जैसे ही मुस्लिम लीग नून और इमरान खान साहब में कोई तकरार होती है तो फ़ौरन से, जैसे शर्जील मेमन साहब एक मीडिया के सामने बयान देते हैं, इसी तरह से पीपल्स पार्टी बीच बीच में बयान देती रहती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने पार्टी की हैसियत से कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में उनका अपना कोई किरदार हो। बहरहाल और तो बहुत से मौज़ूआत हैं। कराची में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, पुलिस एहलकार का शहीद हो जाना और फिर जिसने मर्डर किया उसका फरार हो जाना सवालिया निशान है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप तज़ियाकार हैं, सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है अंबर दानिश साहब बने, आप जर्नलिस्ट हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आर्मी चीफ की तकर्री का मामला इतना मुतनाज़ा बनाना और फिर शाहिद खाकान साहब अब्बासी साहब के बयानात, क्या समझते हैं क्या होने जा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पाकिस्तानियों को एक चीज़ के ऊपर बहुत सख्ती से अब जम जाना चाहिए। वो ये है कि हमें, हमारा एक आइन है और हमारा आइन क्या कहता है। इसमें चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, चाहे सहाफ़ी हो चाहे वो सियासतदान हो, उसको सबसे अव्वलियत देनी चाहिए आइन को। मुश्किल हमारे यहाँ ये हो गई है कि हम जिस चीज़ को अहमियत नहीं देते वो हमारा आइन है। आइन के अंदर वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये जो इख्तियार है, तमाम तर इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म के पास है। अब अगली बात ये आती है कि क्या उन्हें कोई मुशावरत वगैरह करना चाहिए किसी से या नहीं करना चाहिए। ये देखिए, अगर उनका इख्तियार है तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है। अगर मेरा कोई इख्तियार है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं ऑटोमेटिकली
مجھے کوئی نازل ہو جائے گا اور میں کہوں گا کہ یا میں اتنا بڑا وہ عالم اور اسکالر یا اتنا بڑا وہ ہوں کہ میں ہی فیصلہ کروں گا. یقینی بات ہے کہ جو میرے ساتھی ہوں گے یا میرا پارٹی ہیڈ ہوگا میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے. لیکن جو لفظ نکلے گا, جو سائن ہوگا اس چیز پہ, جو کہ نام آئیں گے, اور اس نام کا آپ کو پتا ہے ایک پروسیس ہے. The name comes from the Ministry of Defense. بالکل کلیئر پروسیس ہے. منسٹر آف ڈیفینس جو ہے وہ رکھے گا سامنے وزیر اعظم کے, وزیر اعظم یہ فیصلہ کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے سر مشاورت کی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اگر بھائی کو حکومت دی گئی ہے, نواز شریف صاحب نے ہوئی ہے, وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت پاکستان کے, تو پھر ان کو فیصلے کے بھی اختیارات دیے جائیں. اختیارات تو آپ کو اوپر سے نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں اس وقت جو ہے وہ ملک میں حکمرانی کس کی ہے بحیثیت وزیر اعظم؟ واقعی شہباز شریف فیصلے کر رہے ہیں یا پیچھے سے نواز شریف صاحب فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے پارٹی ہیڈ کی تو اہمیت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اگر اس طرف جائیں اس وقت عمران خان کے اندر, تو انہوں نے تو سپریم کورٹ سے یہ تک کروا دیا کہ اٹھا کر پنجاب اسمبلی کے پتہ نہیں 18 19 20 آدمیوں کو انہوں نے ایک فیصلے کے اندر آؤٹ کروا دیا کہ جی پارٹی سربراہ نے چونکہ انہیں اجازت نہیں دی تھی ووٹ ڈالنے کی تو انہوں نے نہیں کیا. حالانکہ دنیا بھر میں جو جتنی عدم اعتماد کی یا اعتماد کی تحریکیں پیش کی جاتی ہیں اس کے اندر جو ووٹ ہوتا ہے ممبر اسمبلی کا وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. برٹن کے اندر دیکھ لیجئے اب بورس جانسن کے کیس کے اندر کیا ہوا, کمیٹی 122 جو تھی بیٹھی تھی, بورس جانسن کی اپنی پارٹی نے بورس جانسن کے خلاف, اپوزیشن کے ایک آدمی نے بھی ان کے خلاف ووٹ نہیں دیا, صرف ان کی اپنی پارٹی نے دیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر کس طرح بائی پارٹیزن ووٹ ہوتا ہے. کوئی اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ یہ غدار ہیں یا یہ ان کے اگر یہ گھر گئے تو ان کو اٹھا کر ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے. یہ تو پاکستان کے اندر ایک کلچر بن گیا ہے. خاص طور پہ گزشتہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ سالوں سے میں پروموٹ کیا گیا, لیکن کی شدت اس وقت آئی جب کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی. اور میں عمران خان کو بلیم نہیں کرتا, اپوزیشن کے اندر ہونے کے اندر ان کا حق ہے, کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہے کہاں, وہ اپوزیشن میں بھی تو نہیں ہے نا. وہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے وہ اپوزیشن میں اس طرح تو نہیں ہے, اسمبلی کے اندر نہیں ہے, لیکن وہ اسمبلی کا کام جو ہے وہ جلسوں سے لیتے ہیں, وہ اسمبلی کا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا سے لیتے ہیں, وہ اسمبلی کا کام اپنی پریس کانفرنسز سے لیتے ہیں اپنے پسند کے جرنلسٹ سے, وہ اسمبلی کا کام اپنے ان خطابوں سے لیتے ہیں جو وہ ہر روز قوم سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آج بھی کیا مطلب ڈیلی وہ کرتے ہیں. خیر یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. ایک اپوزیشن لیڈر کو یہ اختیار ہوتا ہے, جیسے کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس طرح اپنی اسٹریٹجی کو کرتا ہے. وہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے بات کرتا ہے, کابینہ کا اجلاس بلا کر کس کی تقرری کرتا ہے. تو جو اس کے اختیارات ہیں وہ استعمال کرے گا. اسی طرح ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق جس طرح چاہیں وہ کریں. اچھا, جہاں تک متنازعہ بنانے کا تعلق ہے تو کیا یہ پہلی اپوائنٹمنٹ ہے آرمی کی جسے متنازعہ بنایا گیا ہے؟ سال بھر کیا پہلے کیا ہوا تھا؟ 3 مہینے تک ہر روز یہی ہوتا تھا کہ جی اگلے سنیچر کا انتظار کریں, اگلے سنیچر کا انتظار کریں. وہ جتنے منسٹر تھے وہ اپنا تو ریلوے والا اپنا کام نہیں کرتا تھا, سائنس اور ٹیکنالوجی والا اپنا کام نہیں کرتا تھا, ماحولیات والا اپنا کام نہیں کرتا تھا. ایک کام انہیں آتا تھا صرف, روزانہ وہ بیٹھ جاتے تھے سب اور وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیفینس کر رہے ہوتے تھے. اور کس کے اوپر؟ ایک اسی آرمی کی اپوائنٹمنٹ تھی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ پوسٹ بھی ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ تو وہ آتی ہی وزیر اعظم کے انڈر ہے. اور لیکن اس کو 3 مہینے تک ہر سنیچر اور ہر پیر کے اوپر ٹالا گیا, اور کوشش یہ کی گئی کہ ساری قوم اس وقت کیا ہیجانی کیفیت میں مبتلا نہیں تھی. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے یا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, تو آپ کو یاد ہے پچھلی بار جب باجوہ صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا نواز شریف کے دور میں, تو کس وقت انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا آرڈر کیا تھا؟ 26 نومبر کو, اور 29 کو ختم ہوا تھا ان کا. تو پچھلی بار بھی اپوائنٹمنٹ 26, لیکن اس بار یعنی 26 کا انتظار کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک سیکنڈلی یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم اس بات کا اختیار اپنے لیے تو مانگتے ہیں کہ جی میں اگر بن جاؤں, میرے پاس اقتدار آ جائے,
تو مجھے تو یہ حق ہونا چاہیے کہ میں یہ فیصلہ کروں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں. لیکن اگر کوئی دوسرا منتخب نمائندہ عوام کا آ جائے تو میں اسے یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو سب سے بڑی متنازعہ بات پاکستان میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سارا اختیار، اقتدار، مرضی اور طاقت اپنے لیے رکھی ہوئی ہے اور دوسرے کے لیے. سر مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. ہم نے شاید اپنی تاریخ سے بھی نہیں سیکھا. اگر کوئی سیاستدان یہ سوچتا ہے کہ کسی سپہ سالار کو اپنی مرضی سے لگا کے اپنے مطلوبہ نتائج برآمد کر دے گا، تو پاکستان کی تاریخ یہ چیخ کے بتاتی ہے کہ کسی بھی سپہ سالار نے جس کی اپوائنٹمنٹ سے کسی سیاستدان نے کی ہو، ساتھ دیا نہیں ہے. یہ آپ کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے پاکستان کے 75 سالوں میں کہ کس کو اپوائنٹ کس نے کیا اور اس کو پھر کس طرح سے پیچھے سے ہٹایا گیا. تو یہ بھی سیاستدانوں کو پتہ نہیں ہے کیوں نہیں سمجھ میں آتا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بالکل میں آپ کی بات سے، کون ہوگا جو آپ سے ایگری نہیں کرے گا کہ ہم نے تاریخ سے تو ہم نے بہت سارے سبق نہیں سیکھے. آپ کے خیال میں سویلینوں نے سارے سبق سیکھ لیے ہیں؟ مطلب جنہیں ووٹرز کہتے ہیں، کیا ہمارے ووٹرز نے سارے سبق سیکھ لیے ہیں؟ وہ کیسے برداشت کرتے رہتے ہیں آمروں کو؟ اور جگہوں پہ ٹرکی میں ہوا، جو ہمارا بہت پکا دوست ہے اردوغان یہاں پہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے ان کے خلاف جب وہ کو ہونے کی کیا تھا تو کون نکلا تھا سڑکوں کے اوپر؟ کس نے آگے بچایا تھا؟ عرب اسپرنگ کہاں آیا تھا؟ کون لوگ تھے وہ گئے تھے؟ کیا ٹینکوں پہ چڑھ کے گئے تھے؟ بالکل. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک بات کا خیال رکھیں، صرف یہ نہ کہیے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ سبق نہیں سیکھا، ہمارے صحافیوں نے بھی نہیں سیکھا، اہل دانش نے بھی نہیں سیکھا، اور اہل فکر نے بھی نہیں سیکھا، اور بہت سارے جتنے طبقے ہیں ان میں سے بھی کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو چھوڑ دیں، ہماری عوام نے ہماری قوم جو ہے یہ سبق نہیں سیکھا. اگر قوم نے یہ سبق سیکھ لیا ہوتا نا 1971 میں، جس وقت پاکستان 2 لخت ہوئے تھا، خاص طور پہ اس خطے کے لوگوں نے، میں اس وقت ہوش و حواس میں تھا. چلیے سر، اس وقت ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، سبق کس نے سیکھا کس نے نہیں سیکھا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد مزید اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں.